تو اسلام کی تاریخ ایسی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہو ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم مسلمان کہلوانے والے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر دے، کل تک ہم دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آج ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہماری تاریخ ایسی روشن ہے کہ ہم تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو معاف کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازع ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیا ہے، ساری زندگی کے لیے ہم اس کا منہ نہیں دیکھیں گے، وہ فلاں مر بھی گیا تو ہم اس کا منہ دیکھنے نہیں جائیں گے۔ تو ہمارے دل آج اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم آج اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی روا نہیں رکھتے، جبکہ مسلمان تو کافروں کے لیے بھی نرمی رکھا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کے اخلاق کا مطالعہ کریں اور اپنی تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں کہ ہماری تاریخ کیسی روشن تھی، اور اسی تاریخ کے اوپر آج اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے دوستوں کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کسی نے ہم سے آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی تو ہم نے اسی کو سامنے رکھ لیا، نہیں فلاں نے یہ کہا تھا، وہ بندہ واقعی ایسا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جب تمہارے پاس یہ نعمت موجود ہے، تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں، تو تم لوگوں کو کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ کسی نے آ کر کہہ دیا، تم نے وہ بات مان لی۔ تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو حقیقت کیا ہے۔ کسی کے بارے میں جب کوئی معاملہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ ایک عظیم مسلمان کی نشانی ہے کہ قطع تعلقی کرنے والے کے ساتھ یہ تعلق جوڑتا ہے کہ بھائی ناراض نہیں ہونا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے پاس جاؤ، جا کر بیٹھو، مسئلہ حل کر لو کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، حقیقت کیا ہے۔ اب حقیقت کوئی اور ہو، ہم کسی سے کوئی بات سنیں اور اس کی باتوں میں آ کر آپس میں بولنا بند کر دیں، گفتگو بند ہو جائے، ہمارا لین دین ختم ہو جائے، تو رشتہ داریاں، تعلق واسطے، دوستیاں، یہ ایسے نازک معاملات ہیں، ایسے نازک رشتے ہیں جو غلط فہمیوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں۔ برسوں کا رشتہ ہوتا ہے، کسی ایک بندے نے آ کر کوئی چغلی کی، کسی کے بارے میں غیبت کی اور ہم نے تعلق ختم کر لیا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تمہارے سامنے حقیقت نہیں آتی اس پر کوئی عمل نہ کرو، رد عمل کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر حضور دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں تو حضور کے ماننے والے، حضور کے کلمہ پڑھنے والے اپنے مسلمانوں کو معاف نہیں کر سکتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں معاف کر سکتے۔ تو آج ضرورت ہے حضور کی سیرت کو پڑھنے کی اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی۔ اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو اسے چھوڑ دیں، ساری زندگی کے معاملات ہیں۔ اگر کسی طرف سے کوئی ایک مشکل آ گئی ہے تو ہم اسے ہی سامنے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت ایاز تھے، سلطان محمود غزنوی کے کار خاص تھے، تو حضرت ایاز پاس بیٹھے تھے، تمام وزراء حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس بیٹھے تھے۔ خربوزہ آیا تو سلطان محمود غزنوی نے وہ خربوزہ کاٹتے ہوئے وہ کاشیں اپنے تمام وزراء میں تقسیم کی۔ اب اتفاقی بات ایسی تھی کہ وہ خربوزہ کڑوا نکل آیا، پھیکا نہیں تھا، کڑوا نکل آیا۔ سارے وزیروں نے ایک ایک ٹکڑا لیا، ایک ایک کاش کا انہوں نے ایک ایک حصہ چیک کیا۔ اب دیکھا کہ پھل تو کڑوا ہے تو سب نے پھینک دیا، لیکن ایاز کو دیکھا کہ وہ بڑے مزے کے ساتھ وہ خربوزہ کھا رہے تھے۔ ایک کاش ختم ہوئی، دوسری کھانے لگ گئے۔ سارے وزیر دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اتنا کڑوا خربوزہ پھر بھی کھایا جا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ایاز کیا بات ہے، تمہارا حصہ کڑوا نہیں ہے؟ کہا سلطان یہ بھی کڑوا ہے۔ تو کہا کہ باقی وزیروں نے تو پھل پھینک دیا ہے، تمام وزراء نے پھینک دیا ہے، آپ نے کیوں نہیں پھینکا؟ حضرت ایاز فرمانے لگے کہ سلطان میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پھل کڑوا ہے، پھینک دینا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سلطان کے وہ ہاتھ ہیں آج تک جن سے مجھے بڑی بڑی میٹھی چیزیں کھانا نصیب ہوئی ہیں،
بڑی بڑی نعمتیں میں نے ان ہاتھوں سے کھائی ہیں، تو اگر کل تک میں ان ہاتھوں سے نعمتیں کھاتا رہا ہوں، میٹھی چیزیں کھاتا رہا ہوں، تو اگر کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو میرا یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اسے بھی برداشت کر لوں، اسے زمین پر نہیں پھینکنا۔ تو میں نے پچھلی باتوں کا یاد کیا ہے کہ کل تک مجھے انہی ہاتھوں سے نعمتیں ملتی رہی ہیں، تو آج چھوٹی سی ایک کڑوی چیز مجھ تک پہنچی ہے تو میں ساری باتوں کو بھلا دوں۔ تو سلطان غزنوی نے کہا اپنے وزراء سے کہ یہ تمہارے اور ایاز کے اندر فرق ہے، اور یہ ایک مومن کی شان ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو جائے، کوئی رنجش ہو جائے، کوئی معاملہ خراب ہو جائے، تو ایک بات کی وجہ سے تعلق ختم نہ کر لے، مرنا جینا ختم نہ کر لے، وہ یہ دیکھے کہ یار کل تک میری ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزری ہے، ہماری ساری زندگی کے معاملات تو اتنے اچھے تھے، تو ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے میں ساری زندگی کا تعلق ختم کر لوں۔ جب ہم پچھلی زندگی کے ان محاسن کو دیکھیں گے تو ہماری اگلی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، جو ہماری رنجشیں ہیں، جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، ان میں بہتری آ سکتی ہے۔